السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول شہر دل کے ایپیسوڈ نمبر 36 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سر میں اٹھتی ٹیسوں نے اسے یکدم نیند سے بیدار کیا تھا۔ اپنی سرخ ہوتی آنکھیں کھولتے کمرے کی سیلنگ کو دیکھا جو اس کے لیے مانوس نہ تھی۔ اس وقت اس کا دماغ بالکل خالی تھا۔ 2-3 بار آنکھیں کھول بند کرتے منظر کو سمجھنا چاہا اور پھر سر پر ہاتھ رکھتے وہ کراہی تھی۔ اف میرے اللہ! دوا کا نشہ ختم ہوا تو درد اور آگاہی دونوں نے ایک ساتھ اس پر حملہ کیا تھا، اور ایک عجیب سے احساس کے تلے وہ اٹھ بیٹھی۔ مریم! اس کے لبوں سے سسکی کی صورت اس کا نام ادا ہوا تھا، اور پھر وہ سارے منظر ایک ساتھ اس کی نگاہوں سے گزرنے لگے۔ ہوٹل سے باہر نکلنا، زرمینے کی کال، سوزوکی، نقاب پوش، اس کا بھاگنا، اور یہ یاد آتے ہی اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں آہستہ آہستہ نمی بھرنے لگی۔ وہ کیا کھو آئی تھی؟ اس سے کیا ہو گیا تھا یہ؟ وہ تیمور کو کیا جواب دے گی اب؟ ماما! کمرے کا دروازہ وا کرتا زیدان دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ کشمالہ بے قابو ہوتی اسے خود میں بھینچتی تیز آواز سے رونے لگی۔ ماما ماما مت روئیں پلیز، مریم مل جائے گی۔ ماں کو یوں دیوانہ وار دیکھ کر وہ خود بھی رونے لگا تھا، مگر پھر بھی اسے تسلی دے رہا تھا۔ دیکھیے گا آپ، بابا اپنے ساتھ لے کر آئیں گے ہماری مریم کو۔ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ آپ پلیز نہ روئیں۔ جب کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا تھا اور مسز عابد اندر داخل ہوئی تھی۔ گڈ ایوننگ میم، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ کشمالہ انہیں دیکھتی ہی بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ مسز عابد پلیز مجھے بتائیں، مریم کا کچھ پتہ چلا؟ تیمور کہاں ہے؟ میم پلیز آپ بیٹھ جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک؟ اس نے کشمالہ کو بٹھانا چاہا مگر وہ رک گئی۔ کچھ پوچھ رہی ہوں میں۔ آپ پلیز بیٹھ جائیں، میں سب بتاتی ہوں آپ کو۔ اس کے اصرار پر وہ بادل نخواستہ بیڈ پر ٹک گئی تھی۔ صبح جب آپ مریم کو لے کر نکلی تھیں، اس کے بعد میں آپ کے پیچھے آئی تو مجھے آپ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے پھر سیکیورٹی کو دیکھنے کو کہا تو آپ کافی فاصلے پر جا کر سڑک کے دوسری جانب کچے راستے پر بے ہوش پڑی ملی تھی۔ ہم نے اسی وقت سر کو انفارم کیا اور پھر فوراً آپ کے لیے ڈاکٹرز طلب کیے۔ اور مریم؟ جب ہم وہاں پہنچے مریم کی پرام خالی تھی۔ سر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ پھر اطراف کے سارے ہوٹلز اور ریسٹ ہاؤسز کی فوٹیج نکلوائی تو سارا منظر سامنے تھا۔ وہ لوگ مریم کو سوزوکی میں اپنے ساتھ لے جاتے نظر آئے ہیں۔ سر اسی سلسلے میں صبح سے باہر ہیں، اور کشمالہ کے آنسوؤں کا سلسلہ ایک بار پھر جاری ہو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کوئی اس کے وجود سے جان گھسیٹ رہا ہو۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا اچانک؟ میرا موبائل؟ آپ کا موبائل پرام میں سے مل گیا تھا۔ سائڈ ڈراور سے موبائل نکال کر اس کی جانب بڑھایا مگر بیٹری ڈیڈ تھی۔ یا اللہ! اپنا سر پکڑتے موبائل پٹک دیا۔ یہ لیں میم، میرے موبائل سے بات کر لیں۔ انہوں نے فوراً اپنا موبائل اس کی سمت بڑھایا تھا، مگر اسکرین پر جگمگاتے وقت کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، یعنی مریم کو غائب ہوئے کئی گھنٹے بیت چکے تھے۔ اس کا دل بند ہونے کو تھا، وہ اتنی دیر غفلت میں کیسے رہ سکتی تھی؟ تیمور کا نمبر ملاتی موبائل کان سے لگا گئی۔ اس وقت اسے اس شخص کی آواز سننی تھی، اسے بتانا تھا، اسے وضاحت دینی تھی۔ ہیلو تیمور؟ ہیلو میم، میں تیمور سر کا اسسٹنٹ منیب بات کر رہا ہوں۔ سر اس وقت کمشنر صاحب کے ساتھ میٹنگ میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، منیب کے پیغام نے اس کے باقی الفاظ حلق میں ہی گھونٹ دیے۔ میم، مسز عابد نے انفارم کر دیا آپ کو کہ اگلے 1 گھنٹے میں آپ کی اسلام آباد کی فلائٹ ہے۔ کشمالہ نے حیرت سے موبائل کو اور پھر مسز عابد کو دیکھا۔ مگر مریم، تیمور؟ اس کے منہ سے جملے ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ میم، سر کے آرڈرز ہیں، وہ آپ کو اور زیدان کو واپس اسلام آباد بھجوانا چاہتے ہیں۔ ہوٹل سے لے کر ایئرپورٹ تک سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، آپ بے فکر ہیں۔ اور وہ؟ سر، ان کا کنفرم نہیں ابھی، شاید آج رات وہ یہیں اسٹے کریں۔ تو پھر ہم بھی؟ سوری میم، یو نیڈ ٹو گو۔ مسز عابد بھی واپسی میں ساتھ ہوں گی آپ کے؟ سر کو سیکیورٹی کنسرنز ہیں یہاں، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ لب کا کونا دباتے اپنے آنسوؤں پر بند باندھنے کی کوشش کرتی وہ کال کاٹ گئی تھی، مگر آنسو تھے کہ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ میم، میں نے ساری پیکنگ کر دی ہے۔ مسز عابد کے مخاطب کرنے پر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، حالانکہ اس وقت وہ تیمور سے تفصیل سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے سب بتانا چاہتی تھی، یہاں اس کے ساتھ رکنا چاہتی تھی، مگر وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح سے شام، شام سے رات، اور اب اگلے دن کی صبح بھی ہو چکی تھی۔ مریم کو غائب ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر اب تک کوئی پتہ نہ چل سکا تھا۔ شہر کی سڑکوں پر جگہ جگہ چیک پوسٹ لگی تھی، پولیس کی پکڑ دھکڑ جاری تھی، ایک ایک گاڑی راستے میں رکوا کر تلاشی لی جا رہی تھی، مگر کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس نے ونڈو کے پار ہوتی بوندا باندی سے نظر ہٹاتے موبائل اسکرین کو دیکھا تھا جو دن کے 4:30 بجا رہی تھی۔
کل جب اسے سیکیورٹی کی جانب سے اطلاع ملی تھی یہی وقت تھا، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں تک کیسے پہنچا تھا اسے نہیں معلوم تھا۔ کشمالہ کی بے ہوشی اور خالی پرام نے اس کا دل و دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی بیٹی، اس کی 5 ماہ کی بیٹی غائب تھی۔ اس نے کل سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو نہیں دیکھا تھا کہ کسی باپ پر اس سے بڑی قیامت کچھ ہو سکتی تھی کہ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ اس کی اولاد کس حال میں تھی، کہاں تھی۔ وہ بے بس تھا۔ وہ ایک نامور بزنس مین جس کی بیٹی کی گمشدگی نے میڈیا تک میں ہلچل مچا دی تھی۔ کل شام سے یہ ہاٹ ٹاپک مختلف چینلز پر ڈسکس کیا جا چکا تھا۔ پولیس کی سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی، اس کے باوجود کچھ ہاتھ نہ لگ سکا تھا۔ اس سے چھوٹی دشمنی رکھنے والے بزنس مین کے گھروں اور مختلف جگہوں پر پولیس چھاپے مار رہی تھی، مگر اب تک کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ CCTV فوٹیج وہ کل سے سینکڑوں بار دیکھ چکا تھا۔ وہ نقاب پوش اس کی بیٹی اس کے پھول کو اس کی نظروں کے سامنے لے کر جا رہے تھے۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، آنکھیں رت جگہ سے سرخ ہو رہی تھیں، مگر وہ جسے سب کچھ بھول بیٹھا تھا اس وقت۔ میری اس ہار کو مکمل شکست سمجھنا چھوڑ دو تیمور صلاح الدین۔ میں تکلیف دوں تو معمولی نہیں دیتا، ایسا زخم دوں گا ساری زندگی بھی اپنی اس سے مرہم لگوائے گا، مگر اس کی اذیت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے کانوں میں شاہ نواز کے پھنکار کی باز گشت ہوئی تھی۔ وہ جبڑے سختی سے بھینچے بیٹھا رہا۔ اس کی ایک چوک نے اس سانپ کو پھن مارنے کا موقع دے دیا تھا۔ میرا وعدہ ہے پلوشا، اگر ہماری بیٹی کے اغوا کے پیچھے اس شخص کا ہاتھ ہوا، میں خود اسے موت کے پھندے پر لٹکاؤں گا۔ آنکھیں واں کرتے اس نے ڈرائیور کے برابر میں بیٹھے منیب کو دیکھا۔ کار ایئرپورٹ کی جانب موڑ لی۔ اس کی سرد آواز پر منیب نے پلٹ کر اس کی سمت دیکھا۔ مگر سر، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اور وہ خاموش ہو گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ لوگ کل رات ہی اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ گھر پر رات سے ہی زرمینے اور زینت بیگم آئی ہوئی تھی۔ سبھی پریشان تھے۔ ملیحہ صاحبہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ صلاح الدین صاحب الگ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے تھے، اور وہ کل سے جب سے لوٹی تھی اپنے کمرے میں بند تھی، ہر چیز سے بیگانہ، شاید چھپ رہی تھی۔ اس گھر کے لوگوں سے نظریں نہیں ملانا چاہتی تھی، حالانکہ کسی نے بھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ خود تسلیاں دے رہے تھے، مگر وہ سب سے نظریں چراتی پھر رہی تھی۔ زرمینیں کافی بار اسے کھانے کا پوچھ کر جا چکی تھی، مگر اس کے حلق سے ایک نوالا نہیں اترا تھا۔ جب اسے زرمینے سے سمرہ صاحبہ کی فیملی کی آمد کی اطلاع ملی تھی، وہ بھی کچھ دیر پہلے اسلام آباد پہنچی تھی، اور اس کے دل میں مزید پشیمانی جگہ گھیرنے لگی۔ وہ جانتی تھی مریم سے وہ سب کتنی محبت کرتے تھے اور اس پر کتنا اعتماد کرتے تھے، مگر اس نے کیا کیا تھا؟ اس کا ہاتھ کتنی ہی بار موبائل کی جانب بڑھا تھا تیمور کو کال کرنے کے لیے، مگر ہر بار وہ بیچ میں ہی ٹھہر جاتا۔ وہ کیا بات کرتی اسے، کیا وضاحت دیتی اسے؟ کب تک اس کمرے میں بند رہو گی مالا؟ ٹرے میں جوس کا گلاس لیے زرمینے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس وقت وہ جا نماز پر بیٹھی تھی۔ زرمینے قریب چلی آئی۔ مریم کا کچھ پتہ چلا؟ ٹرے سائڈ میں رکھتے زرمینے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ انشاءاللہ بہت جلد پتہ چل جائے گا، تیمور بھائی اسلام آباد واپس آ رہے ہیں۔ کشمالہ چونکی تھی۔ مگر مریم تو نہیں، گلگت میں نہیں ہے مریم، پولیس نے مختلف روٹس کی CCTV فوٹیج نکلوائی ہے۔ تو پھر کہاں ہے؟ اس کی تلاش میں ہیں، کہہ رہے ہیں پشاور یا اٹک کے درمیان کافی گروہ ہیں جو مختلف گینگز چلا رہے ہیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا مینے؟ اس کے کندھے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ تو بہت چھوٹی سی ہے، اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو گیا تو میں کاش اسے لے کر نہ نکلتی مینے۔ اس کی کریا پر زرمینے بھی رو پڑی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت کشمالہ گلٹ میں تھی، ایک نہ کردہ گناہ کا خود کو ذمہ دار سمجھ رہی تھی، مگر ہونے کو کون ٹال سکتا تھا؟ دعا کرو اللہ سے مالا، اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں۔ انشاءاللہ دیکھنا تیمور بھائی اپنے ساتھ لے کر آئیں گے ہماری مریم کو۔ اس کی پیٹھ سے ہلاتی مسلسل تسلی دیتی رہی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سر، اسے کار سے اترتا دیکھ کر منیب نے بے اختیار پکارا تھا، مگر اس کے قدم 10 منزلہ بلڈنگ کی جانب بڑھا دیے۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈز اور منیب قدم سے قدم ملاتا آ رہا تھا، جبکہ چہرے پر گھبراہٹ بھرے تاثرات تھے۔ وہ لوگ ابھی اسلام آباد پہنچے تھے، اور تیمور گھر جانے کے بجائے اس وقت شاہ نواز کے آفس کی بلڈنگ کے سامنے موجود تھا۔ سر، ہمیں اس طرح نہیں جانا چاہیے، پولیس اپنا کام کر رہی ہے، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بات ہمارے اگینسٹ بھی جا سکتی ہے۔ تیمور کے آگے بڑھتے قدم ٹھہرے تھے اور گردن موڑتے اس کی سمت دیکھا۔ اب کم از کم اس بات کی پرواہ تو بالکل نہیں ہے مجھے منیب، بیٹی غائب ہے میری، سمجھ رہی ہوں کہ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اس کے قہر آلود انداز پر وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ تیمور قدم آفس کی جانب بڑھا گیا۔ ایکسکیوز می سر، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سر، سیکیورٹی تیمور کو گارڈ سمیت آفس میں داخل ہوتا اور پھر لفٹ کی جانب بڑھتا دیکھ کر ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی سمت بڑھی تھی۔ ارد گرد کام کرتے ملازمین نے بھی ٹھہر کر حیرت سے اسے دیکھا تھا، مگر وہ بے تاثر نگاہوں سے سب کو دیکھتا چھٹے فلور کا بٹن پریس کر گیا۔ اسے معلوم تھا شاہ نواز کا مین آفس کہاں تھا۔ وہ لفٹ سے نکلتا سیدھا آفس کی جانب بڑھا تھا۔ شاہ نواز کی پرسنل اسسٹنٹ نے دروازے پر اسے روکنا چاہا، مگر اسے سائڈ پر ہونے کا اشارہ کرتا اندر داخل ہو گیا۔
اس کی اچانک آمد پر آفس میں یکدم خاموشی چھائی تھی۔ جہاں شاہ نواز 2-3 لوگوں کے ساتھ کسی میٹنگ میں مصروف تھا، مگر اس کی نگاہ کمرے کو اسکین کرتی صرف ایک پل کے لیے یشار مصطفیٰ پر فوکس ہوئی تھی، اور پھر وہ اپنی سرخ نگاہیں واپس شاہ نواز کی سمت موڑ گیا۔ ارے تیمور، تم یہاں؟ اس کے تاثرات بڑے حیران کن اور دوستانہ تھے۔ تیمور کی ضبط سے مٹھیاں بھیج گئیں۔ گیٹ لاسٹ! اس کی سرد آواز شاہ نواز کے آفس میں گونجی تھی، اور یہ پیغام جنہیں دیا گیا تھا وہ فوراً حرکت میں آتے فائل سمیٹ کر باہر کی جانب لپکے تھے، جبکہ یشار اس وقت اسپاٹ چہرہ لیے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو یار، میں نے سنا تمہاری بیٹی کے… ڈونٹ یو ڈیئر! اپنی گندی زبان سے اس کا نام بھی مت لینا۔ اس کی وارننگ پر شاہ نواز کا انٹرکام پر جاتا ہاتھ ٹھہرا تھا۔ جبڑوں میں حرکت بھی ہوئی تھی، ایک نگاہ یشار پر ڈالی جسے شاید ان دونوں کی لڑائی سے کوئی سروکار نہ تھا، مگر تماشا دیکھنے پھر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہوگی، اپنوں کو کھونے کا درد میں اچھی طرح جانتا ہوں دوست۔ میں نے بھی حال ہی میں ماں کھوئی ہے۔ خلاف معمول اس کا لہجہ بڑا نرم تھا۔ تیمور کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ ابھری۔ کاش تجھے اس بات کا احساس ہوتا کہ اپنے ہوتے کیا ہیں، مگر میری ایک بات یاد رکھ، اگر مجھے معلوم ہوا کہ مریم کے اغوا کے پیچھے تیرا ہاتھ ہے، پھر میں وہ کروں گا جو تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس کی آواز ہموار اور سرد تھی، جو کمرے میں دیوار سے دیوار تک گہرے انداز میں گونجی تھی، جس کی باز گشت سامنے کھڑے شخص کو اپنے پیٹ میں گرہیں ڈالتی محسوس ہوئی۔ مجھے دھمکانے سے بہتر ہے بیٹی ڈھونڈ اپنی۔ اسی پل تیمور نے شاہ نواز کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ ابھرتی دیکھی تھی۔ اس وقت ہوش سے کام لے، یہ نہ ہو دشمن تیرے گناہوں کی سزا بیٹی سے لے لے۔ بظاہر یہ ایک رائے تھی، مگر اس بات کا مفہوم وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ میں دشمن کو اسی کے گھر میں گھس کر ماروں گا، بے فکر رہ تو۔ ایک آخری زہریلی مسکراہٹ ان دونوں پر اچھالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ انسپکٹر کو کال کرو، ساری کاروائیاں روک دیں۔ لفٹ کا بٹن پریس کرتے تیمور نے منیب کو حکم جاری کیا تھا، جو شاکڈ کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ نیچے آئی تو لاؤنج میں ہی ساری خواتین بیٹھی تھیں۔ سمانہ بیگم اور زاویار صاحب بھی آ گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے نیچے آنا پڑا تھا۔ زاویار صاحب صلاح الدین صاحب اور آغا جان کے ساتھ تھے۔ ان سے کچھ پولیس آفیسرز ملنے آئے تھے، جبکہ تیمور کی جانب سے اب تک کوئی خبر نہیں آئی تھی، نہ ہی اس نے کشمالہ کو کال کی تھی۔ اسے لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ کر ورشا نے بڑی تنقیدی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ سمرا صاحبہ بھی اس کے برابر میں ہی بیٹھی تھیں۔ باقی ساری خواتین مسلسل ویٹ میں مشغول تھیں۔ کوئی خبر آئی؟ اس نے جھجکتے ہوئے سلام کیا تھا اور ملیحہ صاحبہ سے پوچھا۔ ان کی آنکھیں بھی گریا سے سرخ ہو رہی تھیں، اور یہی حال سمرا صاحبہ کا بھی تھا۔ اس کے دل میں پشیمانی کا احساس مزید شدت سے سر اٹھانے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، ورشا بول اٹھی تھی۔ کون سی خبر؟ اور تمہیں اب خیال آیا اس بات کا؟ وہ سرخ آنکھیں لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ باقی سب خواتینیں حیرت زدہ ہوتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ورشا؟ کیا ورشا؟ ہاں، اندازہ ہے تمہیں 1 دن سے زیادہ ہو چکے میری بھانجی کو غائب ہوئے۔ بتاؤ کس کا گریبان پکڑیں ہم؟ کشمالہ کے ساکت کھڑے وجود کو دیکھتی ترش آواز میں بولی تھی۔ میں نے جان کر… ورشا نے سر جھٹکتے باقی سب کی جانب دیکھا۔ ہاں، جان کر نہیں کیا، مگر اس کی حفاظت بھی تو نہیں کی تم نے۔ اس کی آنسو بھری آنکھیں فرش پر جم گئی تھیں۔ ہاں، وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ حفاظت بھی تو نہ کر سکی تھی اس کی۔ ورشا، بس کرو۔ سمرا صاحبہ نے بھاری آواز میں بیٹی کو ٹوکا۔ دیکھ نہیں رہی وہ خود کس حال میں ہے؟ انہیں بھی کشمالہ کی کیفیت صاف نظر آ رہی تھی۔ کس حال میں ہے؟ صحیح سلامت کھڑی ہے، محفوظ ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ کشمالہ نے بے یقینی سے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ کیا مقصد تھا اس بات کا؟ جبکہ اصل پریشان تیمور بھائی ہیں، بیٹی ان کی غائب ہوئی ہے۔ غم ہمیں ہوا ہے کیونکہ اس کا اصل رشتہ ہم سے ہے۔ کبھی سوچا ہے تم نے کہ زیدان اگر… ورشا، زبان سنبھالو اپنی۔ سرمین کشمالہ کی خاموشی دیکھتی کھول اٹھی تھی۔ کیوں سنبھالوں؟ میں کیا زیدان کو اس طرح کڈنیپر کے حوالے… کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ دونوں مرد حضرات کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوتے تیمور کی سرد آواز گونجی تھی، اور سب نے بیک وقت دروازے کی سمت دیکھا تھا، جہاں تیمور چہرے پر برفیلے تاثرات لیے کھڑا تھا، اور ایک تنبیہی نگاہ ورشا کی سمت ڈالی تھی، جو ان کی اچانک آمد پر ایک دم چپ سی ہو گئی تھی۔ تیمور؟ ملیحہ صاحبہ بے تابی سے اس کی جانب لپکی تھی۔ کچھ پتہ چلا میری مریم کا؟ بتاؤ بیٹا، کوئی خبر آئی؟ سب خواتین اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھیں، اور اس کے لبوں سے کوئی زندگی سے پر جملہ سننے کو بے چین تھی، مگر وہ لب بھینچے رخ موڑے کھڑی بس ایک ہستی کو دیکھ رہا تھا، جس کا وجود اس پل ہولے ہولے لرز رہا تھا، یعنی وہ رو رہی تھی۔ نہیں، مگر انشاءاللہ بہت جلد مل جائے گی۔ اس کی نگاہیں اب بھی کشمالہ پر تھی، جبکہ اس کے پیچھے سے نکلتے زاویار صاحب اپنی بیٹی کی سمت بڑھ گئے۔ ورشا کے منہ سے نکلے الفاظ سب نے بخوبی سنے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں آخر جنہوں نے اب تک تاوان کے لیے بھی ایک کال نہیں کی؟ زینت بیگم نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ تیمور لب بھینچ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا جس شخص نے اسے اغوا کیا تھا اسے پیسہ نہیں بلکہ اس کی خوشیاں چاہیے تھیں۔ آپ لوگوں نے پولیس کو کشمالہ سے تفتیش کرنے سے کیوں منع کیا؟ شاید کچھ پتہ چل جاتا۔ آخر کڈنیپرز کو صرف اسی نے دیکھا تھا نا؟ اس بار چاہے ورشا کا لہجہ مدھم تھا، مگر اس کی بات پر سبھی کی آنکھوں میں ناگواری ابھری تھی، سوائے ملیحہ صاحبہ کے۔ ہاں تیمور، شاید پولیس کسی نشانی سے ڈھونڈ کر
اور کشمالہ بالآخر اپنا سرخ ہوتا چہرہ لیے پلٹی تھی۔ اس کی سوجھی نگاہیں عین سامنے تیمور کی نگاہوں سے جا ملی تھیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ لوگ پولیس کو بلوا دیں، میں بیان دے دوں گی۔ تیمور کے جبڑوں میں حرکت سی ہوئی تھی اور اس نے کشمالہ کی نگاہیں پھیرنے پر سرد نگاہوں سے ورشا کو دیکھا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے اپنی بیٹی کی تلاش میں یہ بات اہم لگتی تو میں 24 گھنٹے گزرنے کا انتظار نہیں کرتا۔ میں بہتر طریقے سے جانتا ہوں اسے ڈھونڈنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک اور کسی بھی مروت سے آ رہی تھا، اور یہ کہتا وہ رکا نہیں تھا بلکہ سیڑھیاں چڑھتا اپنی اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت ٹینشن سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اسے اب اپنے ذرائع سے بیٹی کو ڈھونڈنا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کشمالہ، میں کیا کہہ رہا ہوں بیٹا تم سے، اٹھو کھڑی ہو۔ وہ اسٹڈی سے سیدھا سیدان کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے کل سے انہیں نہیں دیکھا تھا، مگر اب وہ گھر آ کر اس سے ملے بغیر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کل وہ ماں کی بے ہوشی اور مریم کی گمشدگی پر کتنا سہم گیا تھا، اور یہی سوچتا وہ اس کے کمرے میں آیا تھا، مگر کھلے دروازے کے سبب اندر آتی آوازوں نے اسے چوکھٹ پر ہی روک دیا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں تمہارے بابا کشمالہ، گھر چلو، کیونکہ اس وقت یہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے۔ سب کو مریم کی گمشدگی کا دکھ ہے، اور تمہیں دیکھ کر یہ احساس مزید شدت اختیار کر رہا ہے۔ ہم ہرگز ایسا نہیں چاہتے کہ بات مزید بڑھے اور تمہیں مورد الزام ٹھہرایا جائے۔ نہ ہی ہم تمہیں یوں بے بسی کی تصویر بنے دیکھ سکتے ہیں۔ تم ورشا کی باتیں سن چکی ہو، اس سے پہلے کہ کوئی اور بھی تم کو کٹہرے میں کھڑا کرے، چلو ہمارے ساتھ۔ تیمور کے دل و دماغ میں غصے کی شدید لہر اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کشمالہ بول اٹھی۔ بابا، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ مریم اغوا ہوئی ہے اور اس کی وجہ میں ہوں؟ اگر میں اسے لے کر نہ نکلتی، یہی وجہ ہے کہ ہم تمہیں یہاں سے لے کر جانا چاہتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو تمہیں دیکھ کر مزید احساس ضیاع نہ ہو اور رشتے مزید کمزور نہ ہوں۔ تیمور کا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ اس سے زیادہ نہ وہ سن سکتا تھا اور نہ ہی برداشت کر سکتا تھا۔ کشمالہ کہیں نہیں جائے گی۔ اس کے ضبط سے بھینچی آواز نے ان تینوں کو ٹھٹک کر دروازے کی سمت دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ چوکھٹ پر پتھریلے تاثرات لیے کھڑا کشمالہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس پل اس کی آنکھیں اسے مزید سرخ لگی تھیں، جو گریہ کا ہی نتیجہ تھی۔ اس کی کل صبح کے بعد سے اس سے بھی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر چیز سے، ہر انسان سے بیگانہ ہو کر بس بیٹی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تیمور بیٹا دیکھو، آنٹی میں جانتا ہوں آپ لوگ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، مگر کشمالہ کہیں نہیں جائے گی، یہ میرا بھی آخری فیصلہ ہے۔ زاویار صاحب نے لب بھینچتے داماد کے دو ٹوک انداز کو دیکھا تھا اور مزید کچھ کہے سمانہ بیگم کو باہر آنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گئے۔ تیمور قدم بڑھاتا اس کے سامنے آ رکا۔ چند پل وہ یوں ہی اس کے سفید پٹی بندھے جھکے سر کو دیکھتا رہا۔ ورشا نے جو فضول باتیں نیچے ابھی سب کے سامنے کی تھیں وہ بخوبی سن چکا تھا اور اس پر غصہ بھی آیا تھا، مگر ابھی اس کے پاس اتنی فرصت یا وقت نہیں تھا کہ اس کی کلاس لیتا، جبکہ کشمالہ کے میکے جانے کے بعد اس کا دماغ مزید خراب کر گئی تھی۔ زید کہاں ہے؟ کشمالہ نے اپنا جھکا سر نہیں اٹھایا تھا اور ہاتھ کی پشت سے آنسو رکھ لی۔ مسز عابد ابھی گارڈن میں لے کر گئی ہیں، وہ بھی مریم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تیمور گہری سانس بھرتا بیڈ پر اس کے برابر میں وہیں بیٹھ گیا۔ کشمالہ نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ نیوی بلو 3 پیس میں ملبوس، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا اس کے بالکل نزدیک بیٹھا تھا۔ فکر اور بے چینی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اب تک پولیس کیوں پتہ نہیں لگا سکی؟ کیونکہ یہ کام وہ دو طرفہ دباؤ کے زیر اثر کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مریم اب تک ہمارے پاس نہیں ہے۔ تیمور کی آواز میں موجود اشتعال اسے ٹھٹکا گیا۔ دباؤ؟ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے مریم کس کے پاس ہے؟ شاہ نواز، اس کے پاس ہے مریم۔ کیا؟ کشمالہ کو لگا کسی نے زوردار جھٹکا لگایا اسے۔ آپ سے کس نے؟ میں اپنے ذرائع سے معلومات کروا رہا ہوں، مگر ایگزیکٹ لوکیشن نہیں معلوم ہو پا رہی۔ میرے آدمی اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو کیسے پتا کہ مریم اس کے پاس ہے؟ کیونکہ میرا اس شخص سے بڑا اور کوئی دشمن ہے ہی نہیں۔ شاہ نواز کے ذکر پر ہی اس کے اعصاب تن گئے تھے۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا، جبکہ وہ تو یہ ملک ہی چھوڑ کر جا رہا ہے؟ تیمور کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور اس نے کشمالہ کے سمت دیکھا۔ تم سے کس نے کہا یہ؟ اور اس کے بدلتے انداز پر کشمالہ کو بے اختیار اپنی ہتھیلیاں بھیگتی محسوس ہوئیں۔ وہ تم سے پھر ملا تھا؟ میری بات سنیں۔ اسے تیزی سے جگہ سے اٹھتا دیکھ کر کشمالہ نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ تم اس شخص سے بات نہیں کرو گی۔ کیا تم میری اتنی سے بات نہیں مان سکتی؟ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتا وہ پاگل ہونے کو تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ شخص اس کی بیوی اور اب بیٹی تک کتنی آسانی سے پہنچ چکا تھا۔ میری بات سنیں آپ، میں نے بات نہیں کی تھی اس سے، وہ خود ہاسپٹل۔ تیمور نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار مکہ بیڈ کی ہیڈ واٹر پر مارا تھا۔ کشمالہ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے شوق کے سبب چینخ بھی نہ سکی تھی۔ انف کشمالہ، اگر وہ اب پھر تم سے بات کرنے آئے تو تم پھر کر لو گی، کیونکہ تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے۔ تمہاری نظر میں آج بھی اس شخص سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں۔ تمہیں اس کی بات پر تو یقین آ جاتا ہے، مگر میں اگر سچ کہوں بھی کہوں تو ہمیشہ اسے میرے سامنے ڈیفینڈ کرتی ہو۔ وہ آنکھوں میں شکایت اور غصہ لیے بے بسی کے عالم میں کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ سن بیٹھی دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیسے کہہ سکتا تھا وہ؟ بھلا وہ کیوں اس شخص کو تیمور پر فوقیت دیتی؟
اور پھر اسے نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ اس کے پیچھے لپکی تھی اور نہ جانے کیوں اس کا دل بڑے عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے وضاحت دینا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی خواتین کو نظر انداز کرتی سیدھا باہر کی جانب بڑھی تھی۔ پتہ نہیں اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا جسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ تیمور کا جلال اس وقت اسے کوئی بھی قدم اٹھوا سکتا تھا جس کے لیے شاید وہ خود کو زندگی بھر معاف نہ کرتی۔ تیمور، میری بات سنیں۔ اسے کار میں بیٹھتا دیکھ کر اس کی جانب لپکی تھی۔ اب مزید کیا سناؤ گی؟ اس کے انداز میں عجب خود اذیتی تھی۔ کشمالہ کو اپنی آنکھیں نم ہوتی محسوس ہوئی، مگر وہ نہ رکا تھا اور کار میں بیٹھتا ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کر گھر سے نکل گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یشار، صلاح الدین صاحب اپنے آفس سے باہر نکلے تو باہر کھڑے یشار کو دیکھ کر ایک پل کے لیے دنگ رہ گئے تھے۔ کچھ دیر میں ان کی اور تیمور کی کچھ ایجنٹ سے آفس میں میٹنگ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت یہاں موجود تھے جبکہ تیمور ابھی نہیں پہنچا تھا، اور ایسے میں یشار مصطفیٰ کی موجودگی انہیں ٹھٹکا گئی تھی۔ انکل، یشار لب بھینچتا ان کی سمت بڑھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تیمور نے اگر اس وقت تمہیں یہاں دیکھ لیا تو ایک نئی قیامت آ جائے گی۔ میں اسی سلسلے میں… اس سے پہلے کہ یشار جملہ مکمل کرتا کسی نے پیچھے سے اس کا گریبان پکڑا تھا اور پوری قوت سے اس کے جبڑے پر مکہ رسید کیا۔ وہ کراہتا 2 قدم پیچھے ہٹا تھا، مگر آنے والے نے ایک بار پھر سے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ اب کیا لینے آیا یہاں؟ بول۔ اس گھٹیا شخص کے ساتھ گندا کھیل کھیل کر بھی تجھے سکون نہیں ملا؟ کیا کہہ رہے ہو تیمور؟ چھوڑو اسے۔ بیٹے کو غصے سے پاگل ہوتا دیکھ کر صلاح الدین صاحب نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا تھا، جو اتنا آسان بھی نہ تھا۔ میں نے کوئی کھیل نہیں کھیلا، یشار بھی بلند آواز میں بولا تھا۔ اور تجھے کیا لگتا ہے میں یقین کر لوں گا؟ کیا دیکھ کر نہیں آیا میں آج اس کے آفس میں تجھے؟ اس سے پہلے کہ تیمور ایک اور مکہ اسے مارتا، یشار اس کا ہاتھ تھامتا رک گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا انکل، اسے سمجھائیں، میں اسی سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں یہاں۔ یشار اسے روکتا صلاح الدین صاحب سے مخاطب ہوا تھا۔ میرے باپ سے بات مت کر، تجھ جیسے کمینے کی خصلت میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تیمور، بس بہت ہو گیا، چھوڑو اسے۔ اس بار صلاح الدین صاحب کا رخت اور باروب دار آواز میں دھاڑے تھے اور تیمور اسے خوناشام نگاہوں سے دیکھتا پیچھے دھکیل گیا۔ اس سے بولے دفع ہو جائے، ورنہ میں آج ہر چیز بھول جاؤں گا بابا۔ وہ غیظ و غضب سے پاگل ہوتا دور ہوا تھا۔ صلاح الدین صاحب نے یشار کی سمت دیکھا جو اپنے لبوں کا خون صاف کر رہا تھا۔ انکل، میں جانتا ہوں بہت باتیں ہیں جن کی معافی مجھے آپ سے مانگنی ہے، مگر ابھی وقت نہیں ہے۔ اسے بولے میری بات سنیں۔ اس کی بے بس انداز پر تیمور غم و غصے کی کیفیت میں بھی ہنس پڑا تھا۔ اتنا نہ گر یشار مصطفیٰ کہ آئینے میں بھی نظریں نہ ملا سکے خود سے۔ وہ شخص تجھے استعمال کر رہا ہے، وہ بھی میری بیٹی کے خلاف۔ کہ تیرا ضمیر بالکل مر گیا ہے؟ اس کے آخری جملے نے یشار کی رنگت متغیر کی تھی۔ میں مریم کے بارے میں تجھے بتانے آیا ہوں، میری سن لے ورنہ وہ درندہ مار دے گا تیری بیٹی کو۔ یشار کی سرسراتی آواز نے تیمور صلاح الدین کو ساکت کر دیا تھا۔ آفس کی ویٹنگ روم میں اس وقت یکدم موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کا سر پھٹ رہا تھا، اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، نہ ہی شاہ نواز کا مہرہ۔ وہ تیمور اور شاہ نواز دونوں سے دور ہونا چاہتا تھا۔ کل جب اسے مریم کے اغوا کا پتہ چلا، اسے دل سے دکھ ہوا تھا اور کل سے بے چین بھی تھا۔ زرمینہ اور زینت بیگم تیمور کے گھر ہی تھی جس پر اس نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ اسے علم تھا اس وقت کشمالہ کی کیا کیفیت ہوگی، وہ کس عذاب سے گزر رہی ہوگی، جبکہ تیمور اگر اس پل اپنی بیٹی کے لیے اپنے سائے پر بھی شک کرتا تو غلط نہ تھا۔ ایسے میں اس کا شاہ نواز پر شک کرنا اسے غلط نہ لگا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب تیمور اپنے دشمنوں کو قبروں سے کھود کر نکالتا، اور ابھی کچھ دیر پہلے تیمور نے آفس میں آ کر جو ہنگامہ کیا تھا اسے وہ جائز لگا تھا، کیونکہ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے شاہ نواز کی گندی خصلت اس کے سامنے آتی جا رہی تھی۔ مگر سب سے زیادہ ٹھٹکا دینے والی بات یہ تھی کہ وہ شخص بات بات پر کشمالہ کا ذکر کرتا تھا، اور یشار مصطفیٰ جس طرح ضبط کرتا تھا یہ اسی کا کمال تھا۔ آج وہ اس شخص سے تمام روابط بغیر کسی شور کے ختم کرنے آیا تھا، مگر تیمور نے ایسا ہونے نہ دیا تھا۔ ان کی میٹنگ ادھوری رہ گئی تھی۔ تیمور کے جانے کے بعد وہ بھی اٹھ گیا تھا۔ لفٹ سے نیچے آنے کے بعد اسے اپنی فائل کا خیال آیا جو وہ شاہ نواز کے ٹیبل پر ہی چھوڑ آیا تھا۔ گہری سانس بھرتا قدم واپس موڑ گیا۔ لفٹ سے شاہ نواز کے آفس تک کا راستہ 3 منٹ کا تھا۔ درمیان میں ایک میٹنگ ہال پڑتا تھا جہاں سے گزرتے وقت اسے شاہ نواز کی خوشیلی آوازیں آتی محسوس ہوئی تھیں، مگر مکمل صاف نہیں۔ اس پل یشار کو نہ جانے کیا ہوا تھا، اسے تجسس کہیں یا شک، وہ دروازے کے قریب آتا ٹھہر گیا۔ ارد گرد دیکھا جہاں اس وقت کوئی موجود نہ تھا۔ شاہ نواز کی اسسٹنٹ بھی اپنے کیبن میں تھی شاید۔ سر، آپ جلد بازی کر رہے ہیں، سامنے کوئی ڈیل تو رکھیں، اگر نہ مانے وہ پھر تو اس پر عمل کیا بھی جا سکتا ہے۔ جلد بازی؟ کیا تم بھول گئے اس کمینے کی وجہ سے 3 سال جیل میں سڑا ہوں میں؟ میرے بزنس کا نقصان اس کی وجہ سے ہوا۔ سیکرٹری کی بات پر وہ پھٹ پڑا تھا۔ اور بتاؤ کیا ڈیل رکھوں؟ بیوی دے اور بیٹی لے لیں؟ یہ میں جانتا ہوں اس شخص کے لیے کتنا زہر ہے میرے دل میں۔ اگر اپنا سب کچھ ختم کر کے بھی اسے برباد کرنا پڑا تو کروں گا۔ اور باہر کھڑے یشار کو لگا اس وقت وہ کھڑے قد سے گرا ہو، کیونکہ آج پھر ثابت ہوا تھا کہ تیمور صلاح الدین صحیح لوگوں میں شامل تھا اور وہ بدترین لوگوں کے گروہ میں آ چکا تھا۔
یہ بات لکھ لو، آج جب تک میں زندہ ہوں اسے زندگی میں ہر چیز اس کی خواہش نہیں ملے گی۔ میری نظر میں آئی لڑکی تو چھین لی، مگر میری پہنچ میں آئی بیٹی کبھی حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ مگر سر، بکواس بند کرو، تم سے مشورہ نہیں مانگا میں نے۔ تم بس ان سے کہو بچی کو میرے پرانے آفس کے بیسمنٹ میں شفٹ کریں، اس کی سانسیں میں خود اپنے ہاتھوں سے لوں گا اور ایک ایک لمحہ ریکارڈ کروں گا۔ ایک عجیب سی جنونی ہنسی تھی جس نے یہ شعر مصطفیٰ کی نسوں میں دوڑتا خون منجمد کر دیا تھا۔ بہت مزہ آنے والا ہے، میں وہ ریکارڈنگ پھر اسے سینڈ کروں گا، مگر بچی کی باڈی تک بھی اسے پہنچنے نہیں دوں گا۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بڑے غرور سے اس ڈاکٹرنی کو ٹرافی کی طرح لیے گھومتا ہے، اس کے بعد اس کی شکل پر بھی نہیں تھوکے گا۔ آخر کو ایک بار اس کے سامنے ہوئی تھی اس کی پرنسس، بس ساکت کھڑا اس شیطان کو دیکھ رہا تھا۔ دل چاہا ابھی جائے اور اس کو اس کی شیطانیت کی قیمت چکا دے، مگر افسوس وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ مریم اس کے پاس تھی اور اس کی زندگی یشار کو اس پل خود سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو ناول کے ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے، ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسے لگے۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔